عزت پہ حملہ کر اور نعوذ باللہ حق میں نبوت پہ اٹیک کر اور دعوی نبوت کر. انہوں نے کہا جب وہ دعوی نبوت کرے گا جو اس کو مانے گا ظاہری بات ہے وہ تو کافر ہو گیا. تو جب وہ کافر ہو گیا انگریز کے کام کا ہوگا. جب وہ کافر ہو گیا انگریز کے خلاف رد عمل نہیں کرے گا. اس لیے تم ایک جھوٹے نبی کی تلاش جاری کرو. آخرکار 3 بندوں کا انٹرویو ہوا, 2 نے انکار کیا, تیسرا کون تھا؟ تیسرا غدار ابن غدار, مکار ابن مکار, لعین ابن لعین, قادیان کی گندی نالی کا گندا کیڑا, ایک بہت بڑا لعنتی, دولت کا حریص, منافقت کا مریض, جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی. اس سے کہا گیا ہم پیسہ دیں گے, ہم زمینیں دیں گے, اللہ کے نبی کی عزت پہ حملہ کر اور نعوذ باللہ دعوی نبوت کر. اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, تو پیسہ دے, تو زمینیں دے, اللہ کے نبی کی شان میں نعوذ باللہ میں گستاخیاں کروں گا اللہ کے نبی کی حد میں نبوت پہ. اس نے کہا کہ نعوذ باللہ میں حملہ کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. معزز خواتین و حضرات, ٹیچرز حضرات, عزیز طلباء و طالبات, حاضرین باتمکین, شمع ختم نبوت کے پروانوں, اس دنیا میں اللہ رب العزت کی عطا کردہ بہت سی نعمتیں ہیں, بہت سی دولتیں ہیں. اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسان پیدا فرمایا. یقیناً بہت بڑی نعمت ہے. پھر ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں, بات چیت کرنے کے لیے, بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی, سماعت کرنے کے لیے کان عطا فرمائے, سونگنے کے لیے, سانس لینے کے لیے ناک عطا فرمائی, کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ اور پاؤں عطا فرمائے. یقیناً بہت بڑی نعمتیں ہیں. پھر اس دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس بہت سی دولت ہے, پیسہ ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کس قدر خوش قسمت ترین انسان ہوں. اگر کوئی بہت سے ہیرے جواہرات کا مالک ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کس قدر خوش قسمت ترین انسان ہوں. اگر کوئی بہت سی کاروں, کوٹھیوں, بنگلوں, ملوں, فیکٹریوں کا مالک ہے, اس کے ذہن میں ہے کہ میں کس قدر خوش قسمت ترین انسان ہوں. یا اگر کسی اسٹیٹ کا سربراہ ہے,
کسی ملک کا صدر ہے، بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کس قدر خوش قسمت ترین انسان ہوں، لیکن سامعین محترم، ایک دولت ایسی عظیم دولت ہے، ایک نعمت ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے باقی ساری کائنات کی دولتیں، نعمتیں کم معنی رکھتی ہیں، کم مقام، کم درجہ، کم سٹیٹس رکھتی ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس وہ خاص ذکر کردہ نعمت تو موجود ہے، بہت سی دولت نہیں بھی ہے، پیسے کے انبار نہیں بھی ہیں، یقین جانیے گا اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ انتہائی خوش قسمت ترین انسان ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس وہ خاص ذکر کردہ نعمت نہیں ہے، وہ اربوں کھربوں کی جائیداد کا مالک ہے، پروردگار کی قسم ہے اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ انتہائی بدقسمت ترین انسان ہے۔ وہ دولت کون سی دولت ہے؟ وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ بلا شبہ، بے شک وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ کس کی نعمت ہے؟ ذرا سب بولیے۔ ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ کی قسم، جس کسی کو یہ نعمت میسر آ گئی، اسی نعمت پہ زندگی بسر کر کے اسی نعمت کو ساتھ لیے دنیا سے چلا گیا، یقین جانیے گا کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، فلاح پا گیا، نجات پا گیا۔ اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس نعمت سے محروم زندگی گزار کر اس نعمت سے محروم ہی دنیا سے چلا گیا، اللہ کی قسم ہے لڑ گیا، مارا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے بھڑکتے شعلوں کا ایندھن بن گیا۔ یہ دولت ایمان ہی ہے جو انشاءاللہ کام آئے گی۔ جس کے پاس یہ دولت نہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی بدقسمت ترین انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہو جائے، پروردگار کو اس کی کوئی ایسی نیکی، ایسی ادا پسند آ جائے کہ اللہ اس کو معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ لیکن پروردگار ہے، سزا دینے پہ آئے تو کسی چھوٹی سی برائی پہ پکڑ کر لیتا ہے۔ اب اہل جنت جنہیں پروردگار جنت میں داخل کرے گا، اہل جہنم جنہیں اللہ جہنم میں بھیجے گا، اگر ایمان والے ہوئے تو ایک ٹائم آئے گا اللہ انہیں جہنم سے نکال لے گا۔ حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری جہنمی
لیکن ایمان والے کا نام بھی بتا دیا، جسے اللہ جہنم سے نکال کے جنت کے اندر بھیجے گا۔ فرمایا اس کا نام ہے جوہینہ۔ یہ وہ بندہ ہے جو صاحب ایمان ہوگا، مسلمان ہوگا، لیکن نہ جانے اس کے کتنے گناہ ہوں گے، اللہ اس کی پکڑ کرے گا اور جہنم میں داخل کر دے گا۔ لیکن کریم آقا فرماتے ہیں ایک ٹائم آئے گا جب اس کے سارے کے سارے گناہوں کی اللہ اسے سزا دے دے گا اور اسے جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دے گا۔ فرمایا اس کے بعد اللہ کسی کو جہنم سے نہیں نکالے گا۔ پیچھے کون ہوں گے؟ سارے کے سارے بے ایمان ہوں گے۔ ذرا توجہ سے بات سنیے، انشاءاللہ ایک ایک جملہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ اب پیچھے جہنم میں کون ہوں گے؟ سارے کے سارے بے ایمان ہوں گے، کافر ہوں گے، مرتد ہوں گے، زندیق ہوں گے۔ ان کے پاس دولت ایمان نہیں ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے اللہ انہیں کبھی بھی جہنم کی آگ سے نہیں نکالے گا۔ موت کو روز محشر ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور موت کی گردن پہ چھری پھیر دی جائے گی۔ اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ سے اس کی جسم کی کھال جلے گی، جسم جلے گا اللہ اور پیدا کر دے گا، وہ جلے گا اللہ اور پیدا کر دے گا۔ قرآن کا فیصلہ ہے ہم فیہا خالدون، کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ انہیں جہنم میں ہی رکھے گا۔ کن کو؟ بے ایمان کو۔ کس کو؟ کافر کو۔ کس کو؟ مرتد کو۔ کس کو؟ زندیق کو۔ جو جن کے پاس دولت ایمان نہیں ہوگی اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم میں ہی رکھے گا۔ اور جہنم کی گہرائی، جہنم کی کس قدر اس کی وسعت ہے، یہ الگ ٹاپک ہے۔ جہنم کے اندر ہونے والا عذاب کس کس شکل کا ہے، یہ الگ ٹاپک ہے۔ میں اس حوالے سے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کہ ہم فیہا خالدون، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو کافر ہیں انہیں جہنم میں رکھے گا، اس کی تفسیر اس آیت مبارکہ کی تشریح بیان کرتے ہوئے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب مکافۃ القلوب کے اندر کیا خوبصورت انداز سے مثال دیتے ہیں۔ ذرا توجہ سے بات سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے پیارے، اگر کوئی اس ساری کائنات کو گندم کے دانوں سے بھر دے، کسے فرمایا؟ ساری کائنات کو، یہ نہیں فرمایا دنیا کو بھر دے۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی دنیا کو گندم کے دانوں سے بھر دے، یقین جانیے گا کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، کاؤنٹیبل نہیں ہوں گے، کوئی ان کی تعداد کو گن نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا یہ کائنات کو بھر دے، اور یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے۔ آپ سائنس کی کتب میں پڑھتے ہوں گے یا آگے چل کے اس ٹاپک کو پڑھیں گے کہ یہ ہماری کائنات کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ روشنی اور بجلی کی رفتار یکساں ہے، برابر ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ ہماری پوری زمین کے ارد گرد ایک بجلی کی وائر تار کو لپیٹ دے، ایک طرف سے اس کو کرنٹ لگائے، بجلی لگائے، سوئچ آن کرے، وہ بجلی ٹھیک 1 سیکنڈ میں پوری دنیا کا راؤنڈ کر کے واپس آ جائے گی۔ سائنسدان کہتے ہیں یہی رفتار بجلی کی ہے۔ اب سائنٹسٹ کہتے ہیں جب سے یہ کائنات مار سے وجود میں آئی، آج سے اربوں خربوں سال پہلے جب سے یہ کائنات بنی ہے، سائنسدان کہتے ہیں ایسے ایسے ستارے ہیں جن کی روشنی ٹریول کر رہی ہے، جن کی روشنی سفر کر رہی ہے، اور وہ سفر کتنا ہے؟ 1 سیکنڈ میں ہماری پوری زمین کے راؤنڈ جتنا وہ سفر ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں تب سے سفر کر رہی ہے، لیکن آج تک وہ روشنی زمین پہ نہیں پہنچی۔ اب ذرا اندازہ کرو
کہ جب یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا رب میرا اللہ کتنا بڑا ہے۔ اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اب آئیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں میرے پیارے، اگر کوئی ساری کائنات کو گندم کے دانوں سے بھر دے، فرمایا 1000 سال کے بعد ایک چڑیا آئے اور ساری کائنات میں سے گندم کا فقط ایک دانہ چن کے لے جائے، پھر 1000 سال بیتے، وہی چڑیا لوٹ کے آئے، ساری کائنات میں سے گندم کا فقط ایک دانہ چن کے لے جائے، ہر 1000 سال کے بعد آتی رہے، اس کائنات میں سے گندم کا ایک دانہ چن کے لے جاتی رہے، آتی رہے، لے جاتی رہے۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے پیارے، کبھی وہ گھڑیاں آئیں گی، کبھی وہ ٹائم آئے گا، کبھی وہ ساتیں آئیں گی، کبھی وہ لمحات آئیں گے جب وہ چڑیا ہر 1000 سال کے بعد واپس آ کے اس ساری کائنات میں سے گندم کے دانوں کو چن چن کے لے جا کے فنش کر دے، ختم کر دے۔ لیکن فرمایا سن لو، آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ اب ذرا سوچئے کہ ایمان کی کس قدر اہمیت ہے۔ اگر کوئی بے ایمان ہو کے دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے کس قدر ہلاکتیں ہیں، اس کے لیے کس قدر بربادیاں ہیں، اس کے لیے کس قدر ٹینشنیں ہیں۔ اب ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے، ہم مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے ہمارے بر صغیر میں ایک بہت بڑا شیطانی کھیل کھیلا گیا۔ میرے ایک ایک جملے پہ ذرا غور کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا آج کی تقریر انشاءاللہ اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے، میرے جملوں کو یاد رکھیں گے، انشاءاللہ مرتے دم تک میری یہ باتیں آپ کے کام آئیں گی کہ ہم مسلمانوں کا ایمان چھیننے کے لیے یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت، سب سے عظیم دولت ہمارا ایمان ہتھیانے کے لیے ہمارے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا، کتنی بڑی زیادتی کی گئی۔ میں بات کو شارٹ کرتا ہوں، صرف چند ہیڈ لائنز پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے صغیر میں ظالم انگریز آیا، اس نے ہمارے مغل بادشاہوں سے، ہمارے مسلمانوں سے حکومت کو چھینا، ہمارے بڑے صغیر کو سونے کی چڑیا سمجھ کے یہاں پہ آیا، پھر کیسے مسلمانوں کو مارا گیا، کیسے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، کیسے دلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تک سارے کے سارے درخت، کوئی ایک درخت ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا، مار مار کے سروں کو پھوڑا گیا، مار مار کے ٹانگوں کو توڑا گیا، بڑی بڑی پھٹیوں میں زندہ انسانوں کو ڈال کے جلا دیا جاتا، کیسے کیسے بڑے بڑے ٹھیلوں میں انسانی گندگی ڈال کے ٹھیلوں کے منہ کو علماء کے منہ کے ساتھ باندھ دیا جاتا رہا، سور کی کھالوں میں سیا گیا، سینے کے بعد آگ لگا دی جاتی، کیسے بڑے بڑے تیل کے کڑاہوں میں زندہ انسانوں کو جلا کے انہیں آگ لگا دی جاتی اور شہید کر دیا جاتا، کیسے جوان بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر کے بوڑھے باپ کا منہ پکڑ کے منہ کھول کے خون کی دھار کے آگے کیا جاتا رہا۔ ایسے ایسے ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کی گئی، میرے پاس تفصیلات کا ٹائم نہیں۔ ہوا کیا تھا، ظالم انگریز ہمارے بڑے صغیر میں اپنی حکومت قائم کر چکا، یک ہوا، رد عمل ہوا، 1857 کی جنگ آزادی ہوئی جو ہم نے مسلمانوں نے اگر ان کو انگریزوں کو یہاں سے مار ہرانے کے لیے لڑی تھی، لیکن کیا ہوا، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو کچلا گیا، مارا گیا،
پیٹا گیا. آخرکار انہوں نے ایک فیصلہ کیا. ان کے گندے دماغوں میں یہ خیال آیا, انہوں نے کہا کہ یہ کتاب ہے, قرآن پاک ہے, یہ مسلمانوں کے پاس ہے, یہ وہ کتاب ہے جو اللہ سے محبت کی بات کرتی ہے, یہ وہ کتاب ہے جو محمد سے محبت کی بات کرتی ہے, یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو حریت کا سبق دیتی ہے, جذبہ جہاد کا لیسن دیتی ہے. اس لیے اس قرآن پاک کو ہی معاذ اللہ ختم کر دیا جائے. انہوں نے کیا کیا, اس دور میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے اور جا جا کے قرآن پاک کو اکٹھا کیا. مساجد سے منارت سے اکٹھا کرنے کے بعد لاکھوں کی کوانٹٹی میں قرآن پاک کو کبھی سمندروں میں پھینک دیا جاتا, کبھی دریاؤں میں پھینک دیا جاتا, کبھی آگ لگا کے شہید کر دیا جاتا. لیکن ظالم انگریز یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ مسلمان کا 12 سال کا بچہ جب قرآن پاک کو بسم اللہ کی پیش سے لے کے والناس کی سین تک سارا کا سارا زبانی پڑھ جاتا ہے. کسی نے کہا اوے کل کے اندو, تم قرآن پاک کو شہید کر سکتے ہو, سمندروں میں دریاؤں میں دبو سکتے ہو, لیکن جو قرآن مسلمان کے سینے میں ہے تم کبھی بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے. آخرکار وہ یہ ساری سازشیں کر کے, ساری خواستیں کر کے بہت تھک گئے. پھر انہوں نے کیا فیصلہ کیا, W ہنٹر, یہ وہ انگریز تھا جسے لندن سے یہ بیوروکریٹ تھا, اسے یہ اسائنمنٹ دے کے ہمارے برے صغیر بھیجا گیا. کیا کہ ہمیں وہ طریقہ بتاؤ, وہ سلوشن بتاؤ, وہ حل بتاؤ, کون سا طریقہ ہے ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آخرکار اس نے کیا کیا, پوری دنیا سے بڑے بڑے کفر کے منصوبہ ساز, پوری دنیا سے بڑے بڑے کفر کے پلان اس نے یہاں پہ اکٹھے کیے. شعبہ ہے زندگی کے بڑے بڑے ایکسپرٹس, بڑے بڑے ماہرین, انہیں یہاں پہ بلایا گیا اور کہا گیا ہمیں وہ حل بتاؤ, کون سا حل ہے, ہم آرام سے اپنی حکومت کرتے رہیں اور آگے سے ریت نہ ہو, رد عمل نہ ہو. آخرکار W ہنٹر کہتا ہے کہ 3 بندوں کا انٹرویو کیا گیا, تینوں میں سے 2 نے یہ کہہ کے انکار کر دیا, کہا انگریز بھائی باپ ہمیں معلوم ہے ہم کتنے بڑے غدار ہیں, ہمیں پتا ہے ہم کتنے بڑے مکار ہیں, ہم جانتے ہیں تیرے ساتھ ہماری وفائیں, تیرے ساتھ ہماری محبتیں کس قدر مستحکم ہیں, لیکن سن لو دھرتی ماں کی ہم نے عزت کا, عظمت کا تیرے ساتھ سودا نہیں کیا, کمٹمنٹ کی ہے, لیکن سن لو اللہ کے نبی کی عزت پہ حملہ ہم نہیں کر سکتے, اللہ کے نبی کی ناموس پہ حملہ ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ W ہنٹر نے جو ہمارے بڑے صغیر میں میٹنگ بلائی تھی, اس میٹنگ کے سربراہ نے فیصلہ دیا تھا کہ تم مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے, انہیں نیست و نابود کرنے کے لیے تمہیں 2 کام کرنے ہوں گے. وہ کام کون سے تھے؟ کہا ایک انہی میں سے ایک بندے کو خریدو, ڈی ٹریک کرو, پیسہ مانگتا ہے وہ دو, زمینیں چاہیے وہ دو, اور کہو کہ اللہ کے نبی کی, محمد کی عزت پہ حملہ کر اور نعوذ باللہ ختم نبوت پہ اٹیک کر اور دعویٰ نبوت کر. انہوں نے کہا جب وہ دعویٰ نبوت کرے گا, جو اس کو مانے گا, ظاہری بات ہے وہ تو کافر ہو گیا, تو جب وہ کافر ہو گیا انگریز کے کام کا ہوگا, جب وہ کافر ہو گیا انگریز کے خلاف رد عمل نہیں کرے گا. اس لیے تم ایک جھوٹے نبی کی تلاش جاری کرو. آخرکار 3 بندوں کا انٹرویو ہوگا, 2 نے انکار کیا, تیسرا کون تھا؟ تیسرا غدار ابن غدار, مکار ابن مکار, لعین ابن لعین, قادیان کی گندی نالی کا گندا کیڑا, ایک بہت بڑا لعنتی, دولت کا حریص, منافقت کا مریض, جس کا نام تھا
مرزا غلام احمد قادیانی، اس سے کہا گیا ہم پیسہ دیں گے، ہم زمینیں دیں گے، اللہ کے نبی کی عزت پہ حملہ کر اور نعوذ باللہ دعویٰ نبوت کر۔ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، تو پیسہ دے، تو زمینیں دے، اللہ کے نبی کی شان میں نعوذ باللہ میں گستاخیاں کروں گا اللہ کے نبی کی ختم نبوت پہ۔ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ میں حملہ کروں گا۔ مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں کے ماننے والوں پہ لعنت۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ وہ شیطان تھا، یہ وہ ابلیس تھا جس نے انگریزوں کے کہنے سے نعوذ باللہ دعویٰ نبوت کر لیا۔ انگریزوں نے پھر اسے پرموٹ کیا، قادیان کو ترقیاں دی، قادیان کے اندر 3 پرنٹنگ پریس لگائے گئے اور شیطان کو باقاعدہ پرموٹ کیا گیا۔ اس طرح گاؤں کے گاؤں نعوذ باللہ قادیانی کر لیے۔ اس دور میں جہالت کا دور تھا، پھر قادیانیت کو پھیلایا گیا، برے صغیر سے نکل کے یہ پوری دنیا کے اندر پہنچ گئے۔ آج یہ قادیانیت کا فتنہ پوری دنیا کے اندر قائم ہو چکا ہے۔ آج قادیانی پوری دنیا کے اندر ننگا ناچ رہے ہیں۔ کتنے سادہ لوگ مسلمانوں کا ایمان لوٹا جا چکا ہے، کتنے مسلمانوں کو مرتد کیا جا چکا ہے، کتنے نوجوانوں کا ستیہ ناش کیا جا چکا ہے، کتنی بچیوں کے ایمانوں کا بیڑا غرق کیا جا چکا ہے۔ میرا دادا جس کا تعلق پیچھے قادیان سے تھا، میرا دادا جس نے بچپن کے زمانہ میں مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے نعوذ باللہ اس مردود کو اللہ کا نبی مانا تھا، میرا دادا جسے نعوذ باللہ قادیانی صحابی رسول کہتے تھے، میرا دادا جسے پوری دنیا سے بڑے بڑے قادیانی دیکھنے کے لیے ہمارے گھر میں آتے تھے، کیونکہ قادیانی نعوذ باللہ یہ کہتے تھے چلو اس کی زیارت کر کے آئیں جس نے مرزا قادیانی کے ہاتھ میں بیٹھ کر کے اسے اللہ کا نبی مانا تھا۔ یہ قادیان کہاں ہے؟ یہ قادیان بھارت کے اندر، بھارت کے پنجاب کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کا ایک چھوٹا سا غیر معروف سا گاؤں ہے۔ یہاں پہ مرزا قادیانی قذاب نے دعویٰ نبوت کیا۔ میرا دادا اس کی پیدائش بھی اسی قادیان کی تھی۔ جب پاکستان بنا میرا دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کے قادیان کو چھوڑ کے لاہور چلا آیا۔ لاہور میں ہمارا گھر فتنہ قادیانیت کا مرکز تھا۔ توجہ ادھر کریں، ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا۔ میں آپ کے سامنے گھر کا بھیدی بات کر رہا ہوں۔ میرا باپ قادیانی، میری والدہ قادیانی، میرے بھائی قادیانی، میری بہنیں قادیانی، میرے چچے، میری پھوپھیاں، میرے تائے، میرے کزن جگرس کے ہفتے نگاہ تک سب کے سب قادیانی تھے۔ ہمارے گھر لاہور کے اندر قادیانیت کا مرکز تھا اور ہمارے گھر میں قادیانیوں کے پروگرامز ہوتے، قادیانیوں کی میٹنگز ہوتی۔ اور سنیے، ہم سے کہا جاتا تھا جب میں خود بچہ تھا، ہم سے ہمارے بڑے کہتے تھے کہ 1 سال میں کم از کم 10 مسلمانوں کو قادیانی کرو۔ ہمارے بڑے جب میں خود بچہ تھا ہماری ٹریننگ کرتے تھے، ہمیں اس انداز سے تیار کرتے تھے قادیانیت کے گندے مشن کے لیے ہم سے کام لیا جاتا تھا۔ اور ہم سے ہمارے بڑے کہتے کہ اپنے محلے کے بچوں کو، سکول کے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، ہم عمر اپنے ساتھیوں کو باتوں میں لگا کے گھیر کھار کے ہمارے مراکز میں لایا کرو۔ یہ ہمارے بڑے ہمیں کہتے تھے کہ مسلمانوں کو مرضی کرنے کے لیے اس پہ کام کیا کر دو۔ ہم کیا کرتے تھے؟ اپنے مسلمان دوستوں کو جب باتوں میں لگا کے قادیانیوں کے مراکز میں لے جاتے، وہاں پہ قادیانی کیا کرتے؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانے کے لیے
کینڈیز دیتے، آئس کریم دیتے، چاکلیٹس، سویٹس، مٹھائیاں دیتے اور انہیں قادیانیت کی پریچی کرتے، تبلیغ کرتے۔ اب ذرا سنیے گا قادیانیوں کا طریقہ واردات کس قدر گھنونا، کس قدر خطرناک تھا۔ کیا ہوتا؟ وہاں پہ بچوں کو ساتھ کھانے پینے کی چیزیں پیش کرتے، ساتھ ان کو تبلیغ کرتے۔ کیا کہتے؟ انہیں کہتے بیٹا دیکھو جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جو نماز تمہاری وہی نماز ہماری، جو روزہ تمہارا وہی ہمارا، جو قرآن تمہارا وہی ہمارا۔ یہ مولوی ظالم ہے جو ہمیں کافر کہتا ہے، یہ پیر ظالم ہے جو ہمیں کافر کہتا ہے، یہ مفتی ظالم ہے جو ہمیں کافر کہتا ہے، یہ پاکستان کی حکومت ظالم ہے جو ہمیں کافر کہتی ہے۔ ہم تو بڑے پرویتر ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے اللہ والے ہیں، یعنی کہ خود کو مسلمان شو کر کے مسلمانوں کے بچوں کا ایمان لوٹا جاتا تھا۔ اور مردئیوں کا طریقہ واردات دیکھیے، مردئی وہاں پہ اپنے چھوٹے سے بچے کو بلاتے اور اسے کہتے بیٹا اس مسلمانوں کے بچوں کو کلمہ پڑھ کے سناؤ کہ ہم نے تمہیں کون سا کلمہ سکھایا ہے۔ وہ قادیانیوں کا ٹریننگ یافتہ بچہ وہی کلمہ پڑھ دیتا جو کلمہ ہم مسلمان پڑھتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ قادیانی کہتے دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچے مسلمان ہیں۔ یہ مولوی کہتا ہے کہ قادیانی کافر ہے، یہ مفتی کہتا ہے کہ قادیانی کافر ہے۔ اب بیٹا فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ یہ جو ہمیں کافر کہا جاتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے۔ اب چھوٹا سا بچہ جب ساتھ مٹھائیاں کھاتا، آئس کریم کھاتا، چاکلیٹس، کینڈیز کھاتا، ساتھ وہ قادیانیوں کی بک بک سنتا، ساتھ وہ قادیانیوں کا جھوٹ سنتا، کہہ دیتا انکل آپ بات ٹھیک کہتے ہیں، نعوذ باللہ آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، اور جو مولوی آپ کو کافر کہتا ہے نعوذ باللہ وہ تو بکواس کرتا ہے۔ اس طرح ہمارے مسلمانوں کے بچوں کا ذہن خراب کیا جاتا تھا۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ قادیانی یہ ایمان کے شکاری ہیں، اور شکاری بھی وہ ہیں کہ جو خود کو مسلمان کہہ کے مسلمان کا ایمان لوٹتے ہیں، کیونکہ ہمارے بڑے ہماری ٹریننگ یہی کرتے تھے کہ مسلمانوں کو قادیانی کرنے کے لیے اچھے ہو کے ملو، بڑے پیارے ہو کے ملو، اور مسلمان سے بولو کہ ہمارا تو یہ سلوگن ہے، ہمارا تو یہ نعرہ ہے کہ لو فور آل ہیٹڈ فور نن، کہ محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے ہماری ٹریننگ کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا یہ قادیانیوں کا اخلاق ایسے ہی ہے جیسے بچے کو اغوا کرنے والے کا اخلاق ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے استاذہ سے اپنے پیرنٹ سے یہ بات سنی ہوگی کسی اجنبی سے کوئی چیز لے کے نہیں کھانا، سنیے ایسے ہی ہے نا۔ ہمارے بڑے آپ کے بڑے ہم سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا کوئی اجنبی ملے اس سے کوئی چیز لے کے نہیں کھانی۔ ہوتا کیا ہے؟ اب وہ جو بچوں کو کڈنیپ کرنے والا ہے، اغوا کرنے والا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے بیٹا ٹافی کھاؤ گے، آئس کریم کھاؤ گے، چاکلیٹ کھاؤ گے۔ بچہ سمجھتا ہے کتنا اچھا انکل ہے، کھانے کی بات کرتا ہے، کتنا اچھا انکل ہے، پیار کی بات کرتا ہے۔ لیکن بچے کو کیا پتا، جیسے ہی بچہ اس سے وہ چاکلیٹ وہ سویٹس لے کے کھاتا ہے، اس میں بے ہوشی کی میڈیسن ہوتی ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے پتا تب چلتا ہے جسے میں نے اچھا انکل سمجھا تھا اچھا انکل نہیں، بلکہ اس نے تو مجھے اغوا کر لیا، کڈنیپ کر لیا۔ یہی کام قادیانی کرتا ہے، یہی کام قادیانیوں کے لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے اچھے ہو کے ملتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کا ایمان چھیننے کے لیے ان سے بڑے
پیار کی باتیں کرتے ہیں، اور میں آپ کو اپنے گھر کا ایک ذاتی واقعہ بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ چونکہ آج میں نے آپ کو بتایا کہ فتنہ قادیانیت پوری دنیا کے اندر پھیل چکا، آپ کے محلوں میں، آپ کی گلیوں میں، آپ کے اسکولوں میں، آپ کے کالجز میں، آپ کی یونیورسٹیز میں، آپ کے اداروں کے اندر یہ قادیانی کام کرتے ہیں، یہ قادیانی موجود رہتے ہیں اور مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے اس میں باقاعدہ ورکی کرتے ہیں۔ اس لیے آج اگر آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں کوئی قادیانی ہے، آج کے بعد اس بات کا تہیہ کرو، گھر والوں کے پاس جائیے، اپنے پیرنٹس کو کہیے کہ ہمارا قادیانیوں سے کوئی ناطہ نہیں، جو اللہ کا دشمن ہے، جو نبی پاک کا دشمن ہے، وہ ہمارا بھی دشمن ہے، اس سے ہمارا تعلق ہو سکتا کہیں گے۔ گھر میں جا کے اپنے بڑوں سے کہیں گے اگر کوئی قادیانی آپ کے محلے میں، گلی میں رہتا ہے، اس کا بائی کاٹ کریں گے؟ بولو، بولیے انشاءاللہ۔ میں آپ کو اپنے گھر کا ایک واقعہ بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یقین جانیے قادیانی کس قدر ظالم ہیں، کتنے بڑے دھوکے باز ہیں، کتنے بڑے لعنتی کافر ہیں۔ یہ میرے بچپن کے دور کا واقعہ ہے، اور سنیے کہ قادیانی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظاہری طور پہ ان کا رویہ کیا ہے اور حقیقی طور پہ ان کا رویہ کیا ہے۔ یہ میرے بچپن کے دور کا واقعہ ہے۔ گرمیوں کا مہینہ تھا، ایک بار ہمارے گھر میں میرے دادے کا ایک مسلمان مہمان اس سے ملنے کے لیے آیا۔ دادے نے مجھے پاس بلایا اور کہا جاؤ دادی سے جا کے بولو ایک مسلمان مہمان آیا ہے، اور دادی سے کہو شربت بنائے، اور مجھے قریب کر کے میرے کان میں کہا کہ دادی سے کہنا شربت کے اندر وہ چیز بھی شامل کرے۔ میں چلا گیا، پتہ نہیں وہ کیا شامل کرنا ہے۔ جب میں نے جا کے دادی کو دادے کا پیغام بتلایا، دادی نے کیا کیا، ایک گلاس کے اندر شیزان کا شربت ڈالا۔ اب یہ شیزان یہ بھی قادیانیوں کی ہے، شیزان کے جوسز، اچار، جیم، چٹنیاں، یہ سب کن کی ہیں؟ قادیانیوں کی ہیں۔ اور یہ شیزان کا مالک جس کا نام شہدواز مردئی تھا، اس مردود نے کیا کیا کہ قرآن پاک کا ترجمہ کروایا، اور 100 سے زیادہ زبانوں میں وہ ترجمہ کروایا۔ وہ سنیے ترجمہ کیا ہے۔ قرآن پاک کی اوپر آیت لکھی ہے، مثال کے طور پہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کا ترجمہ کروایا، اے مرزا قادیانی ہم نے تجھے خیر کثیر دیا۔ نعوذ باللہ، نبی پاک کا ذکر نکال کے اس قرآن پاک کے ترجمے میں قادیان کے چمگادڑ مرزا قادیانی قذاب کا نام لکھا، اور کہا کہ نعوذ باللہ اب جہاں جہاں قرآن پاک کے اندر محمد کا ذکر ہے وہاں وہاں اس سے مراد ہے مرزا قادیانی۔ نعوذ باللہ۔ یہ کام کس نے کیا؟ شیزان کے مالک نے کیا، اور مسلمانوں نے شیزان کی بوتلیں پی، اچار کھائے، جیم کھائے، چٹنیاں کھائیں، کیریز کھائیں، ان کو پیسہ دیا، ہمارے پیسوں سے انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ آج کے بعد یہ بھی وعدہ کرو کہ شیزان کی تمام مصنوعات کا، شیزان کی تمام پروڈکٹس کا بائی کاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اب دادی نے سنیے کیا کیا، گلاس لیا، شیزان کا شربت ڈالا، شربت کو مکس کیا۔ اس کے بعد میری دادی نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے منہ سائڈ پہ کر کے شربت کے گلاس کے اندر تھوک دیا، اور جلدی سے یوں کر کے نا چمچ سے مکس کر دیا، کہیں میں نہ دیکھ لو۔ میں نے تو دیکھ لیا، اب بچہ بچہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا دادی آپ تو بڑی گندی ہیں، آپ نے یہ کیا کیا کہ شربت کے اندر تھوک شامل کر دیا۔ آگے سے مجھے میری دادی نے ڈانٹا، کہا چپ کرو، اپنی زبان کو تالا لگا لو، زبان کو لاک کر لو، کسی کو مت بتانا، اب تو بھی تم بہت چھوٹے ہو، تمہیں نہیں پتا یہ جو مسلمان ہے نا یہ آج کے دور کے
اللہ کے نبی، آج کے دور کے اللہ کے رسول یعنی کہ مرزا قادیانی کو نہیں مانتے، اس لیے ان کے کھانوں میں، ان کے پانیوں میں، ان کے شربتوں میں ہم گندگی بھی ڈالتے ہیں، ہم پیشاب کے قطرے بھی ڈالتے ہیں، ہم انسانی غلاظت کے ذرات لے کے وہ بھی ڈالتے ہیں، ہم تھوک بھی ڈالتے ہیں، ہم گندی نالی کا گٹر کا پانی اس کے قطرے وہ بھی ڈالتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے۔ استغفر اللہ، کہا یہی نہیں، جب ہم ہمارے گھر میں کوئی مسلمان آئے اس کے کھانے پانیوں میں یہ گندگیاں شامل کرتے ہیں، یا اپنے گھر میں جب ہم طرح طرح کے کھانے پکائیں، چاول، زردے، قورمے، پلاؤ، حلوے، کھیرے، ان کے اندر بھی ان کے برتن الگ رکھے ہیں ہم نے، ان کے اندر بھی ان کھانوں میں یہ گندگیاں، یہ غلاظتیں، یہ پیشاب کے قطرے ہم شامل کر کر کے مسلمانوں کو بھیج کے انہیں کھلاتے ہیں، جس سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب مجھے بتائیے، جو اللہ اس کے نبی کا دشمن ہے کبھی ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ بولیے، جو اللہ نبی کو گالیاں بکے، نبی پاک کی عزت پہ حملہ کرے، نبی پاک کی ختم نبوت پہ حملہ کرے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ نبوت کا جو حسین سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ سیدنا خاتم علیہ السلام حبیب کبریا حضور تاجدار ختم نبوت تک آ کر پایا تکمیل تک پہنچ گیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی بولو آخری نبی ہیں، ہمارے نبی، ہمارے نبی، ہمارے نبی، ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ کے بعد بولو کوئی نبی پیدا ہو سکتا، آپ کے بعد کوئی رسول پیدا ہو سکتا، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے، فرمایا لوگوں سن لو، انا خاتم النبیین، اور خاتم النبیین کا میننگ، معنی، مفہوم پوری بتا دیا۔ فرمایا لا نبی آبادی، کہ لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کی بیس ہے، ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے، لیکن قادیانیوں نے، مرزا قادیانی قذاب نے انگریزوں سے پیسہ لے کے دعوی نبوت کیا، اور ہم مسلمانوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے، ایمان لوٹنے کے لیے کائنات کی یہ سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان چھیننے کے لیے مرزا قادیانی سے دعوی نبوت کروایا، اور نعوذ باللہ اس شیطان کو پوری دنیا میں اس کے نظریات کو پھیلایا، اور ہمارے مسلمانوں کا ایمان لوٹا گیا۔ اس لیے آج کے بعد کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ جب بھی کسی زندگی کے کسی موڑ پہ کسی مرضی سے آپ کا واسطہ پڑے، آپ کے سکول میں ہو، آپ کے محلے میں ہو، آپ کی یونیورسٹی میں ہو، آپ کے کالج میں ہو، جس ادارے میں جا کے آپ نے بعد میں کام کرنا ہے، اس ادارے میں ہو، تو قادیانیوں کا بائیکاٹ کریں گے، ان کے گھر میں جا کے کھائیں گے کہ بائیکاٹ کریں گے، کاروبار کریں گے کہ بائیکاٹ کریں گے، ان کی بوتل، شیزان، اچار، جوسز کھائے پیئیں گے کہ بائیکاٹ کریں گے؟ کیوں بائیکاٹ کریں گے؟ اللہ نبی کے دشمن ہیں، جو اللہ نبی کا دشمن ہے، بولو ہمارا کچھ لگتا پکی بات۔ اچھا سنیے، اللہ نے مجھ پہ پھر کیسے کرم کیا۔ میرا تعلق میں نے آپ کو بتایا، میرا باپ، میری والدہ، میرے بھائی، میری بہنیں، سب کے سب قادیانی تھے، اور میں اپنے گھر میں دیکھا کرتا کہ میرا باپ اپنے مسلمان دوستوں کو قادیانی کرنے کے لیے کام کرتا تھا، میرے بھائی، میرے عزیز و اقارب، میرے چچے، میرے کزن اپنے مسلمان دوستوں کو قادیانی کرنے کے لیے
کام کرتے تھے، یہ میرے پروردگار نے مجھ پہ کرم کر دیا، سرور کائنات کی نگاہ کرم ہو گئی، میرے رب نے مجھے قادیانیوں کے عبرتناک انجام دکھائے۔ یقین جانیے گا، بات لمبی ہے، شور کرتا ہوں، میں نے بڑے بڑے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرا دادا جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے بڑے بڑے قادیانی ہمارے گھر میں آتے، یقین جانیے اس کا آخری ٹائم آیا، مرنے کا ٹائم آیا تو زبان سے گالیاں جاری ہو گئی، نعوذ باللہ۔ مرنے کا ٹائم آیا، اللہ کے نیک بندے جب آخری ٹائم آتا ہے تو زبانوں پہ کلمے جاری ہوتے ہیں۔ میرا دادا جس کو نعوذ باللہ قادیانی صحابی کہتے تھے، اس کا مرنے کا ٹائم آیا تو زبان پہ ننگی گالیاں، گندی گالیاں، ماں کی، بیٹی کی، بہن کی بظاہری گالیاں بکتے بکتے جہنم واصل ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ جو گالیاں بکتے بکتے مرے، اس پہ خدا کی لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ اور آگے سنیے، لوگ مرزائیوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، یاریاں، دوستیاں، محبتیں ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جو کوئی بھی ان سے یاری کرتا ہے، سب سے پہلے قادیانی اس کے ایمان پہ ڈنگ مار کے اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اس سے اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ میری دادی کی سگی بہن جو قادیانیوں کی مبلغہ تھی، اور اس کا طریقہ واردات یہی تھا، لوگوں کے پاس جاتی، گھروں میں جاتی اور کہتی دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں، لوگوں کو پیسے دیتی، کسی کا بچہ بیمار میڈیسن کے پیسے دے دیے، کوئی کسی کے گھر میں پیسے نہیں، پیسے دے دیے، کسی کا بچہ زیر تعلیم ہے، کتابیں دے دی، یونیفارم دے دی، اور لوگوں کو کہتی تھی دیکھو نا ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے پوتر ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کہہ کے کتنی مسلمان عورتوں کا ستیہ ناش کر کے انہیں قادیانی کر دیا۔ میں نے اس کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس کا عبرتناک انجام دیکھا ہے۔ یقین جانیے گا، یہ میرے بچپن کے دور کا واقعہ ہے کہ مرنے سے چند مہینے پہلے سنیے اس کی موت کیسی آئی۔ وہ قادیانیوں کی مبلغہ، وہ قاتل کے لیے کام کرنے والی وہ مردود عورت کیسے مری۔ مرنے سے چند ماہ پہلے اس پہ فورس کا اٹیک ہوا، اور اٹیک اس نوعیت کا ہوا کہ جسم تو ڈیڈ ہو گیا، زبان جاری ہو گئی۔ اللہ کی قسم ہے، جیسے کتا بھونکتا ہے ایسے بھونکا کرتی تھی۔ جب بھی بات کرتی نا، کتے کا ساؤنڈ نکلتا، کتے کی آواز نکلتی، صبح بھونکتی، دوپہر بھونکتی، شام کو بھونکتی، رات کو بھونکتی، آدھی رات تک ان کے گھر سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آتی۔ اور ہمارے محلے میں پہلے تو یہ مشہور ہو گیا کہ ان کے گھر میں کوئی کتا ہے، جب دیکھو بھونکتا رہتا ہے۔ انہیں بعد میں پتا چلا کہ یہ کوئی کتا نہیں ہے بلکہ قادیانیوں کی مبلغہ ہے، جسے پروردگار نے اسی دنیا کے اندر کتیا بنا دیا۔ یہ اس کا عبرتناک انجام ہوا، اور اس کے منہ سے یلو کلر کی رالیں ٹپکتی تھی جن میں سے پخانے کی سمیل آتی، منہ سے گندگی آتی۔ میں نے بڑے بڑے قادیانیوں کے عبرتناک انجام دیکھے۔ یہ پروردگار نے مجھ پہ کرم کر دیا۔ ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتا ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک مطہر پاک پیارے ہاتھوں میں ایک پھلوں کا دست ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے، طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرما رہے ہیں۔ پھر کیا دیکھتا ہو کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرماتے جب ہماری گلی میں جلوہ فروز ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک مردیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے، ان کے گھر میں نہیں جاتے، ان کو پھل نہیں دیتے، لیکن جیسے ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدنہ چیز کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں، الحمدللہ آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ سرور کائنات کی نگاہ کرم ہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ الحمدللہ کریم آقا نگاہ کرم فرما دیتے ہیں۔ میں اپنے قبول اسلام کا اناؤنس کرتا ہوں، میری برادری ریئیکٹ کرتی ہے، میرا باپ مجھے میرے سر پہ ڈنڈے مارتا ہے، کبھی منہ پہ تمانچے مارتا ہے، کبھی مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، کبھی بڑی بڑی لال چلی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دوبارہ مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مان لو ورنہ ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اپنے باپ سے، اپنی برادری سے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، مجھے مسلمان کسی عام شخصیت نے نہیں کیا، کسی مولوی صاحب نے، کسی پیر صاحب نے مجھے مسلمان نہیں کیا، بلکہ مجھے مسلمان تو آمینہ کے لال نے کیا ہے۔ میرے وجود کے کروڑوں ٹکڑے بھی کر دو گے، انشاءاللہ میرا جینا بھی میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے ہے، انشاءاللہ میرا مرنا بھی آپ کی ختم نبوت کے لیے ہے۔ جی الحمدللہ پروردگار نے دولت ایمان سے سرفراز فرما دیا۔ دل کے اندر ایک کسک تھی، تڑپ تھی، ٹینشن فکر تھی، کسی طرح ہمارے گھر والے یہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ الحمدللہ میں نے اسلام کی دعوت کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا۔ اللہ نبی کا کرم دیکھیے، سرور کائنات کی نگاہ کرم دیکھیے کہ میری پیاری والدہ اپنے مرنے سے 1.5 مہینہ پہلے آپ نے کہا جنت پہ لانتے بیچ کر میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ مرنے سے 1.5 مہینہ پہلے پوری زندگی مر رہی رہی، اللہ نبی کا کرم، مرنے سے 1.5 ماہ قبل میں نے اپنی والدہ کو سمجھایا، قادیانیوں کی کتابیں دکھائیں اور میں نے بتایا یہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں، میں نے بتایا یہ کتنے بڑے مکار ہیں، میں نے بتایا کہ کیسے لوگوں کا ایمان لوٹنے کے لیے انگریز نے مرزا قادیانی کو کھڑا کیا تھا۔ الحمدللہ میری پیاری والدہ سمجھ گئی، آپ نے کہا جنت پہ لانتے بیچ کر میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد میرا ایک بھائی وہ مسلمان ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایک ایک کر کے اللہ نبی کی طرف سے پھر میری سسٹرز اپنی فیملی سمیت وہ مسلمان ہوئی۔ میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے، میرے والد صاحب ان کی جماعت کے فنانس سیکرٹری رہے، بڑے بڑے عہدوں پہ تعینات رہے۔ اللہ نبی کا کرم ہے، ابھی آپ کی عمر 83 سال ہے، چند سال پہلے قادیانیت میں لانتے بیچ کر آپ بھی میرے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب تک ہماری فیملی میں 50+ لوگ وہ مسلمان ہو چکے۔ الحمدللہ اب تک اللہ نبی کے خاص طرف سے میں نے پورے پاکستان کے ٹریول کیے، بڑے بڑے قادیانی، ان کی جماعتوں کا صدور، ان کے پوپ، پنڈت، پال، پادری، بڑے بڑے قادیانی اب تک اللہ نبی کے خاص طرف سے 1000 سے زیادہ قادیانی قادیانیت میں لانتے بیچ کر میرے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور میری یہ موت سے مسبوق، اس کا نام ہے قادیانیت، اسلام اور سائنس کے پہرے میں پوری دنیا پہنچ چکی، کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی۔ الحمدللہ
اب تک یہ کتاب پڑھ کے ہزاروں قادیانی کاغذ پہ لانتے بیچ کر دار اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں آخر میں آپ تمام احباب کے لیے قادیانیوں کا سب سے بڑا دھوکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے بڑے یہ ہماری ٹریننگ کرتے تھے کہ مسلمان ملے اسے یہی بولو کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ مجھے بتائیے، ایک بات بتائیے، ہم مسلمان جب کلمہ پڑھتے ہیں ذرا سب پڑھیے برکت کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمے میں جب پیارا نام، کلمے میں جب پاک نام، کلمے میں جب آلہ نام لفظ محمد آتا ہے، اسے ادا کرتے ٹائم لمبی دو بار ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جن کے لیے میرے پروردگار نے اس کائنات کے گیسو راستہ کیے، اللہ انہیں پیدا نہ کرتا، نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان، نہ کائنات پیدا کرتا، نہ کائنات کا حسن پیدا کرتا۔ پروردگار کی قسم ہے، ساری کائنات کا حسن مصطفیٰ کی خراق ہے۔ ہم مسلمان جب کلمہ پڑھتے ہیں لفظ محمد سے مراد اپنے نبی کو لیتے ہیں، بولو اپنے آقا کو لیتے ہیں، لیکن سنیے جب مرزائی کلمہ کرتا ہے لفظ محمد سے مراد کس کو لیتا ہے؟ بڑی یہاں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام ہے ریویو آف ریلیجنز، یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر۔ لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے، قادیان سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی۔ اس کتاب کے اندر یہ وہ کتاب ہے جو قومی اسمبلی میں پیش کی گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پہ ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ تو یہ کتابیں، یہ حوالے، یہ ریفرنسز قومی اسمبلی میں پیش ہوئے، انہی کی پیش پہ ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اس بک کا پیج نمبر ہے 158۔ اس کے اندر سنیے یہ کیا کہتا ہے۔ گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے زہر اگلتا ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا دنیا میں ایک دفعہ اور دنیا میں دوبارہ محمد کو بھیجے گا۔ استغفر اللہ۔ کہتا ہے پس مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کی تبلیغ کے لیے دنیا میں دوبارہ آ گئے۔ کہتا ہے اس لیے مرزائیوں جب کلمہ پڑھو، کلمے میں لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد کہتا ہے مرزا قادیانی کو لیا کرو۔ استغفر اللہ۔ مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے اور کوئی دھوکے باز، اس سے بڑھ کے اور کوئی فراڈیا، اس سے بڑھ کے اور کوئی لانتی، اس سے بڑھ کے اور کوئی کافر ہو سکتا ہے کہ جو کہے کلمے میں لفظ محمد سے مراد ہے مرزا قادیانی؟ تو پھر کہو قادیانیوں پہ لعنت۔ اب اگر کوئی مرزائی کل آپ کی ملاقات ہو، وہ آپ سے کہے کہ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، یہ مولوی مجھے کافر کہتا ہے، آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ قادیانی کلمے میں لفظ محمد سے مراد بولو کس کو لیتے ہیں؟ مرزا قادیانی شیطان کو، اس لعنتی کو، اس مردود کو محمد سے مراد اس کو لیتے ہیں۔ اور یہ بھی سنیے، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کہاں نازل ہوا؟ یا مکہ میں، یا بولو مدینہ میں۔ قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ سورت مکی ہے یا یہ سورت مدنیہ سے۔ لیکن سنیے، مرزائی کہتے ہیں اللہ نے دنیا سے قرآن پاک کو اٹھا لیا اور نعوذ باللہ قادیان کے اندر دوبارہ نازل کیا۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تذکرہ، لکھنے والا بکنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ اس کتاب کا پیج نمبر 75۔ اس میں کہتا ہے اللہ نے یہ مجھے وحی کی، کیا اِنَّا أَنزَلْنَهُ
قریباً من القادیان کہ ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو بندہ کہے کہ قرآن پاک مکہ مدینہ میں نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن پاک قادیان میں ہندوستان میں نازل ہوا ہے، یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ بولو، کوئی شک ہے؟ اچھا آگے چلو۔ اردو، آپ اردو پڑھنی آتی ہے؟ صحیح اردو کس کو پڑھنی آتی ہے بچے؟ آ جاؤ آپ ادھر آئے۔ ابھی میں آپ کو ان کا سلسلہ دکھانا چاہتا ہوں، بیٹا ادھر آئے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اسی کتاب کا پیج نمبر 192۔ سنیے اس کے اندر یہ شیطان کیا کہتا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، ہم نے قرآن پاک میں پڑھا، اللہ کتنے ہیں بولو؟ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا۔ ہم نے قرآن میں یہی پڑھا۔ اچھا سنیے اس میں کیا کہتا ہے، لکھتا ہے پیج نمبر 192، کہتا ہے میں نے اپنے ایک کش میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا بن گیا اور میں نے یقین کیا کہ نعوذ باللہ میں خدا ہی بن گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ جو مردود دعویٰ خدائی کرے یہ مسلمان ہے بدترین کافر ہے؟ تو آج قادیانی ہمارا ایمان لوٹنے کے لیے، میں چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کس طرح آج قادیانی ہمارے سکولوں میں، بڑے بڑے اداروں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں اور ہماری نوجوان نسل کا ایمان لوٹا جا رہا ہے۔ ہمارے لاہور میں گارڈن ٹاؤن کا ایریا ہے، گارڈن ٹاؤن میں ایک کالج ہے، اس کا نام ہے سکینز کالج۔ اس کالج کے اندر دو سکی بہنیں تھی سر، دونوں اس کالج کے اندر ASCCA کر رہی تھی، دونوں کا پروفیسر جو کہ قادیانی تھا۔ اب قادیانی ہو اور اس کی تبلیغ نہ کرے یہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا مشن ہے کہ مسلمانوں کا ایمان تباہ کر دیا جائے۔ اس کا نام تھا امجد۔ اس پروفیسر نے دونوں بچیوں کو تبلیغ کی، کرتا گیا، آخرکار رزلٹ یہ نکلا کہ دونوں سگی بہنیں اس قادیانی نے نعوذ باللہ قادیانی کر لی۔ گھر میں پتا چلا، اب برادری میں کوہرام مچ گیا، اب ان کو ہوش آئی، ان کا باپ دونوں بچیوں کو لے کے کبھی کہاں، کبھی کسی مولوی صاحب کے پاس، کبھی کسی مدرسے میں، کبھی کہاں، 2 بار میرے گھر میں لے کے آئے، 2-3 بار میں ان کے گھر میں گیا، یہ ساری کتابیں، یہ حوالے، یہ ریفرنسز ان کو دکھائے کہ یہ دیکھو یہ ہے قادیانیت کا ریئل فیس۔ لیکن وہ ٹس سے مسئلہ ہوئی، آخرکار کیا ہوا، گھر والے سمجھا کے تھک گئے۔ ہمیں پتا چلا ان پہ مریضوں نے جادو کا اٹیک بھی کیا ہے۔ کیا ہوتا، ایک کان سے بات کو سنتی، دوسرے کان سے نکال دیتی، سمجھا کے تھک گئے، لیکن بات ان کے بھیجے میں نہیں آئی۔ آخرکار کیا ہوا، دونوں بچیاں گھر سے نکلی پڑھنے کے لیے، شام کے اندھیرے پھیل گئے، بچیاں گھر لوٹ کے واپس نہیں آئیں۔ کدھر گئی؟ ان کی سہیلیوں سے پوچھا، کہا آج تو کالج آئی نہیں۔ دوستوں سے پوچھا، کہا ہمیں نہیں پتا۔ عزیزوں سے پوچھا، کہا ہمیں نہیں معلوم۔ اب ان کی تلاش جاری ہوئی، 1 دن 2 دن، ہفتہ، مہینہ، 1.5 ماہ کا سبھی گیا، بچیاں لاپتہ ہیں۔ سارے پاکستان کے تھانوں میں چھان مارا، ایٹی سینٹروں میں گئے، چھیپا سینٹروں میں گئے، پاگل خانوں میں گئے، ہسپتالوں میں گئے، کہاں کہاں نہیں گئے، بچیاں لاپتہ ہیں۔ کدھر گئی؟ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا۔ آخرکار 1.5 ماہ کے بعد بڑی بیٹی کی کال انگلینڈ کے نمبر سے جب باپ کے موبائل پہ آئی، اس نے کہا پاپا آپ کو معلوم تھا، ہم دونوں نے قادیانیت کو قبول کر لیا، پاکستان میں ہمارے ایمان کو خطرہ تھا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا اب پاکستان لوٹ کے کبھی نہیں آئے گی، یہ کہا اور موبائل بھی ان کا نمبر آف ہو گیا۔ اب باپ رو رو کے ٹینشن لے لے کے 2 بار
دل کا دورہ بن چکا اور ماں رو رو کے آنکھوں کا نور ہو بیٹھی اندھی ہو چکی کہ 2 ہی بیٹیاں تھی. یہ قادیانی بیٹیاں بھی لے گئے, ان کا ایمان بھی لے گئے. اس طرح یہ کام کر رہے ہیں. مجھے پنجاب یونیورسٹی سے ایک بوڑھی ماں کی کال آئی, اس نے روتے ہوئے سسکیوں سے مجھے کہا میرے بیٹے میں بیوہ ہوں, میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا, میں نے اپنے گھر کے زیورات بیچے, اپنی چوڑیاں سے لوٹی کہ جا بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے پنجاب یونیورسٹی چلا جا. پنجاب یونیورسٹی گیا, ایک مرغی لڑکی سے یاری ہوئی, اس نے ایسا ڈنگ مارا میرے بیٹے کا ستیہ ناش کر دیا. میرے بیٹے کو اس نے قادیانی کر لیا. کہا اب میرا بیٹا بھی مجھ سے چھین کے لے گئی اور بیٹے کا ایمان بھی لے گئی. یہ کچھ ہو رہا ہے. اس لیے انشاءاللہ ہم نے آنکھیں کھولنی ہیں. یہ ختم نبوت کا جو آج پروگرام ہے, ہم آپ کی ساری انتظامیہ کو, سکول کے تمام ٹیچر کو, پرنسپل صاحب کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں, مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کے ایمانوں کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ ویکسینیشن والا پروگرام کیا گیا. انشاءاللہ ہم نے اس کی باتوں پہ سن کے ان پہ عمل کرنا ہے. اگر آپ نے قادیانیوں کا بائیکاٹ کر لیا, ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر لیا اور انشاءاللہ اپنا جینا مرنا اس بات پہ عہد کر لیا کہ جیئیں گے تو اسلام پہ جیئیں گے, مریں گے تو انشاءاللہ اسلام پہ مریں گے, ہم سمجھیں گے ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد, یہ پروگرام کروانے کا مقصد پورا ہو گیا. تو بتائیے آج کے بعد پھر وعدہ کیجئے کہ اگر قادیانی اپنے ان کے بچے ان کے لیے کام کرتے ہیں, ہم انشاءاللہ اپنے سچے نبی کی ختم نبوت کا پہرا بھی دیں گے اور مرغیوں کا بائیکاٹ بھی کریں گے. انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا. انشاءاللہ جب تک وہ ٹاپک نہیں ہے نا, میں عرض کرتا ہوں, وہ یہ بتا رہے ہیں حکیم صاحب, یہ کہہ رہے ہیں میری بک کے اندر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہے. حکیم صاحب کہہ رہے ہیں اس کے کریکٹر میں بات کریں کہ جو یہ مرزا قادری بے ایمان تھا, یہ کیا تھا, اس کی حالت کیا تھی, اس کی کرتوتیں کیا تھی. انشاءاللہ یہ الگ سے ٹاپک ہے, پھر کبھی موقع ملا باقی تفصیلات انشاءاللہ آپ میری اس بک میں پڑھ لیں. انشاءاللہ یہ کتاب موجود ہے بھائی نا. اچھا سنیے, ابھی یہ استاد محترم کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادری کی موت کے بارے میں بتا دیں کہ یہ مرا کیسے. ویسے میری بک کے اندر اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے, میں نے باقاعدہ ریفرنسز سے یہ بتایا کہ یہ شیطان کیسے مرا, میں نے بتایا اللہ کا عذاب اس پہ کیسے آیا, میں نے بتایا کہ مرنے سے پہلے کیسے اس کے منہ سے اور نیچے سے دونوں راستوں سے غلاظت جاری تھی. یقین جانیے اپنی ہی غلاظت کے ڈھیر میں گر کے کتے سے بری موت مرا, اور مرنے کے بعد بھی وہ غلاظت جاری رہی. آخر کیا ہوا, اس کو پانی کے پائپ لگا کے جھاڑو مار کے دھو کے واش کر کے ایک پلاسٹک کی شیٹ میں اس کو رول کر کے ایک تابوت کے نیچے توڑی کی ٹہ لگا کے اوپر اس کو رکھ کے تابوت کو لوک کر کے بذریعہ مال گاڑی کے لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 5 سے اس کے گندے وجود کو لاد کے بذریعہ ٹرین قادیان پہنچایا گیا. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اور مرنے کے بعد ایک اللہ کے ولی حضرت میاں شیر محمد شرط پوری رحمت اللہ علیہ قادیان گئے, اس کی قبر پہ گئے, مراقبہ کیا, واپس لوٹے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں, قبر میں کیا دیکھا؟ تو میاں صاحب فرماتے ہیں اور سنو, چند میں نے کشف کی نگاہ قبر کے اندر ڈالی, مجھے قبر کے اندر ایک بولا کتا, ایک پاگل کتا دکھائی دیا, اپنی ہی دم کو پکڑنے کی کوشش میں قبر کے اندر گھوم رہا تھا, چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا. فرمایا لوگوں سنو, میرے پروردگار نے اس گستاخ رسول کو, مرزا قادیانی کو اس کی قبر میں لے جا کے فرمایا کتا بنا دیا. ان پہ اللہ کا عذاب ایسے آتا ہے. انشاءاللہ ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے
کہ جیئیں گے تو اسلام پر، بولو مریں گے تو انشاءاللہ۔ اقبال کی روح تڑپی، کیا خوب فرمایا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا، لوہو قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، یہ لانچ کروائیں پہلے، اس کو رکھے پہلے لانچ کروائیں، زندہ باد، زندہ باد، سن شدید یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، کتاب لے کے اسٹیج پہ آئے، رسول کے غلام ہیں، نہیں بس دعا کریں، موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے۔